آپ نے فرمایا ہمیں تو تمہیں اللہ کی سیدھی راہ بتانی ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے بشرطے کہ آپ کعبہ کو جیت کر وہی رہنے لگ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لوں گے۔ تو میں نے یہ سن کر کہا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا اور میری ماں کی گود مجھ سے خالی ہو جاتی۔ کاش کہ جس دن آپ نے فرمایا تھا میں اسی دن مسلمان ہو جاتا اور میں آپ سے ہیرا بھی مانگتا تو آپ مجھے جاگیر کے طور پر ضرور دے دیتے۔ السلام علیکم دوستو، حیات الصحابہ کی سیریز میں آپ کا استقبال ہے، اور اس سیریز کے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسے صحابی کے بارے میں جن کا نام حضرت ذوالجوشن ذبابی رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ان کی ملاقات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے اس وقت اسلام کو قبول نہ کیا اور کہا کہ اسلام میں تب قبول کروں گا جب آپ مکہ کو فتح کریں گے اور ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور یہ اسلام لے آئے، لیکن اس کے درمیان ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو اسلام قبول کرنا پڑا؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حیات الصحابہ جلد اول، مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ذوالجوشن ذبابی رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالجوشن ذبابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے فارغ ہوئے تو میں اپنی کرہ نامی گھوڑی کا ایک بچڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے محمد، میں آپ کے پاس کرہ گھوڑی کا بچڑا لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے استعمال کے لیے لے لے۔ آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں بدر کی زرہ میں سے تمہارے پسند کی ایک زرہ دے دوں۔ میں نے کہا کہ میں اس کو آج اونچے درجے کے ایک گھوڑے کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ذوالجوشن، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ شروع اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤ؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اسی لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بدر میں ان کی ہار کے بارے میں تمہیں کیسی خبر پہنچی؟ میں نے کہا مجھے ساری خبر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو تمہیں اللہ کی سیدھی راہ بتانی ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے بشرطے کہ آپ کعبہ کو جیت کر وہی رہنے لگ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لوں گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی سے فرمایا او فلانے، اس آدمی کا تھیلا لے لو اور اس میں راستے کے لیے اجوا کھجورے ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ آدمی بنی عامر کے سب سے اچھے گھڑ سواروں میں سے ہے۔ حضرت ذوالجوشن فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں غور نامی جگہ میں اپنے گھر والوں میں تھا کہ اتنے میں ایک سوار آیا۔ میں نے اس سے پوچھا لوگوں کا کیا بنا؟ اس نے بتایا اللہ کی قسم محمد کعبہ پر غالب آ چکے ہیں اور اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ سن کر کہا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا اور میری ماں کی گود مجھ سے خالی ہو جاتی۔ کاش کہ جس دن آپ نے فرمایا تھا میں اسی دن مسلمان ہو جاتا اور میں آپ سے ہیرا بھی مانگتا تو آپ مجھے جاگیر کے طور پر ضرور دے دیتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں اسلام لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکال دیا ہے اور اب آپ سے لڑائی کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کی اتباع کروں گا، اور اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو آپ کی اتباع نہیں کروں گا۔ تو دوستو یہ تھا حیات الصحابہ کی اس مبارک سیریز کا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور ہو سکے تو صدقہ جاری اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تمام مسلمانوں تک بھی ضرور شیئر کرے، کیونکہ دوستو ہماری جو یہ حیات الصحابہ کی سیریز ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے واقعات ہے۔ اور دوستو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جو کوئی انسان اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے ان کی زندگی
زندگی کے واقعات میں غور و فکر کریں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ہدایت سے نواز دیں گے۔ اسی لیے دوستو اس حیات الصحابہ کی سیریز کے ایک ایک ویڈیو کو بڑے ہی غور و فکر سے دیکھے، اور اگر آپ نے اس سیریز کے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ کی سکرین پر ایک پلے لسٹ دکھائی دے رہی ہے، آپ اس پلے لسٹ پر کلک کر کے اس حیات الصحابہ سیریز کے پچھلے تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔